بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کسی جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے، حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی، عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گیا مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گیا کہ کیسے فیصلہ کریں کہ کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک کو نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں اور اسے کوئی حل مانگیں۔ تینوں شہر کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھرتا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ اس آدمی نے جلدی سے کہا، ہاں بالکل صحیح ہے، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا کہ تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی، بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک ان کی یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے گا۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا کہ جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی ہم نے اونٹنی تو نہیں دیکھی تھی، ہاں البتہ اونٹنی کے سار ضرور دیکھے تھے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے کے ایک طرف کا گھاس تو خوب چرا ہوا تھا مگر دوسری طرف کا ویسے ہی موجود تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب بس اتنا ہی بنتا ہے کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے ادھر ادھر بکھیرتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آتے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کے شخص کی طرف دیکھا اور کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنی والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ ان تینوں سے کہا کہ تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیاں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹی جس عورت نے پکائی ہے وہ حامل کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا، گائے، بکری اور اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوئی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی؟ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، کس نے یہ کہا تھا کہ روٹیاں ایسی عورتیں بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں کیوں کر یہ لگا؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا، روٹی بنانے والی ایسی خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا، وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کر رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے ترکے سے وراثت میں حصہ ملے گا۔
फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था कि मैं हराम की औलाद हूँ? तीसरे ने जवाब दिया, ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या ये सच है कि मैं हरामी हूँ? उसकी माँ ने कहा, हाँ ये सच है, तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ मैं हरामी हूँ? तो इसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरानी न मुकर्रर करते, ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खिलाने के लिए भेजते, और ना ही कच्ची रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवाकर हमें खिलवाते। खादिम ने इसे मुखातिब होकर कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे इसके बाप के माल से विरासत नहीं मिलेगी। तीसरे ने हैरान होकर काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक हराम की औलाद ही दूसरे को ठीक ठीक पहचान सकता है। तुम भी मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला अपनी माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक बार सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद गया तो इसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। इसे घर लाया, इसके नाम भी तुम दोनों जैसा अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की।